اس وقت مستنگ ہائی وے پر جبری گمشدہ افراد کی فیملیز کی جانب سے دھرنا جاری ہے۔ اس دھرنے میں ظہور احمد کی فیملی موجود ہے جنہیں 19 فروری کو جبری گمشدہ کیا گیا تھا، اور اس دھرنے میں جو ہے نا سید گل کی فیملی موجود ہے جنہیں 15 فروری کو جبری گمشدہ کیا گیا تھا۔ دونوں فیملیز کا یہی موقف ہے جو کہ بلوچستان بھر میں جتنے بھی جبری گمشدگی کے شکار افراد ہیں ان کے فیملیز کا موقف ہے کہ اگر ہمارے پیاروں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، انہیں ٹرائل کا حق دیا جائے، بجائے کہ آپ انہیں جبری گمشدہ کریں۔ اور المیہ یہ ہے کہ وہ جبری گمشدہ افراد یہ نہ ہو کہ کسی ملٹری کورٹ میں ٹرائل برداشت کر رہے ہوں گے یا کوئی ان کا کیس چل رہا ہوگا، بلکہ ان جبری گمشدہ افراد کو کسی بھی وقت قتل کرنے کا خدشہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ جیسے کہ آج اطلاعات کے مطابق شابان سے لائے گئے جن 4 افراد کی شناخت ہوئی ہے، جنہیں سی ٹی کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے نا مقابلہ کیا ہے، لیکن پہلے کی طرح یہ بھی ایک جعلی مقابلہ ثابت ہوا ہے، اور وہ چاروں کے چاروں افراد جبری گمشدہ کیے گئے افراد ہیں۔ تو اس پریشانی کے عالم میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ بلوچ جتنے بھی جبری گمشدہ افراد ہیں ان کے والدین آرام سے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ یہ بہن، یہ باپ، یہ بھائی، یہ کہاں جائے انصاف کے لیے؟ اگر یہ تھانوں میں جاتے ہیں تو ان کے موقف کے مطابق ان کی ایف آئی آر درج کی نہیں جاتی، حالانکہ یہ اپنے پیاروں کو جبری گمشدہ ہوتے ہیں خود دیکھتے ہیں، ان کے گھروں سے آ کے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے محلوں سے اٹھائے جاتے ہیں، مسجدوں سے اٹھائے جاتے ہیں، جن کے ساتھ پولیس، ایف سی یا سی ٹی ڈی کے اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ اور جب یہ اپنے ورژن میں ایف آئی آر میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم سی ٹی ڈی، ایف سی یا پولیس پہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں، تو یہی ادارے اس ایف آئی آر کو درج کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہاں اے سی اور ڈی سی آتے ہیں، لوگوں کو منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ روڈ سے اٹھ جائے، ہم جو ہے نا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات کرتے ہیں، وہاں تک آپ کی بات پہنچاتے ہیں۔ تو اس اے سی اور ڈی سی سے یہی سوال بنتا ہے، کیا وہ اس قدر جو ہے نا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ایف آئی آر کر سکے؟ وہ ایک ایف آئی آر لانچ نہیں کروا سکتے، اور وہ فیملیز کو کہتے ہیں کہ آپ جائے کورٹ میں 22A کی اپلیکیشن درج کرے۔ تو فیملیز کو دربدر کرانے کے لیے ریاست کے تمام ادارے موجود ہیں۔ اس بلوچ بیٹے کو جبری گمشدہ کرنے کے لیے جو ہے نا قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، ان کے فیملی والوں کی ایف آئی آر درج نہ کرنے کے لیے ایک تھانہ موجود ہے جو انہیں تنگ کر سکتا ہے، جو انہیں دھمکی دے سکتا ہے، ہراساں کر سکتا ہے، فورتھ شیڈول میں بلا سکتا ہے، روڈ بند کرنے پہ ایف آئی آر تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ان کے گمشدہ پیارے کے لیے ایف آئی آر درج کرنے سے قاصر ہے۔ پھر وہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہے جو آ کے ان کے فیملیز کو کہتے ہیں کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ یہاں سے اٹھ جائے، مگر وہ بھی کسی بھی طرح سے ان لوگوں کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ تو پورا سسٹم کولیپسڈ ہے۔ تو ان حالات میں آپ بلوچ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ بلوچستان میں جو بھی اس وقت اسٹیٹ کی پالیسیز چل رہے ہیں، کاؤنٹر انسرجنسیز پالیسیز، وہ یہیں پہ فیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ جو جبر چل رہا ہے 20 سال پہلے، اسی جبر نے آج کے حالات کو جنم دیا۔ آج جو لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے، یا کہیں کسی بھی سڑک پہ سنیپ چیکنگ کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو اس پورے تشدد کو پیدا کرنے کے لیے اسی تشدد کو وجہ کہا جانا غلط نہیں ہے۔ اس تشدد نے بدترین حالات جنم دیے ہیں، اور یہ تشدد اس سے بھی بدترین حالات جنم دے گا۔ ریاست کو، اس کی والیوں کو اپنے ان پالیسیز کو دہرانا بند کرنا ہوگا۔ بلوچستان بھر میں حالات یہ ہے کہ ہر روز یا کسی کو جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے، یا ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام جو نفرتیں، چاہے وہ ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے دی جا رہی ہے، یا لوگوں کو جبری گمشدہ کرنے کے ذریعے دی جا رہی ہے، یا ان کو سڑکوں پہ لانے کی صورت میں دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام ریاست کے کھاتے میں جائیں گے۔ اس وقت ایک شاہراہ بند ہے جہاں کہیں ہزاروں مسافر پھنسے ہوئے ہیں اس سردی کی حالت میں، اور یقیناً میں اس عمل کے خلاف ہوں گی
क्योंकि ये भी अवाम के खिलाफ एक अमल है सड़क को बंद करना, लेकिन इस अवाम को इस सड़क तक लाने के लिए जिम्मेदार भी रियासत है। अगर कोई इदारा मौजूद होता जहाँ ये अपनी फरियाद लेके जा सकते, अगर कोई रियासत में सुनने वाला होता तो ये सड़कों पे बिल्कुल नहीं आते। यहाँ सड़कों पे बैठना, सड़कों को बंद करना और सामने ये देखना कि इस बेहद रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा 24 घंटों से, बाकी मुसाफिर भी अजियत में, यहाँ मौजूद तमाम लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लेकिन इस तकलीफ के सामने फिर वो दूसरी तकलीफ है जो अपने प्यारों की गुमशुदगी का है। मैं तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को फिर से इन हालात पे गौर करने के लिए कहूँगी कि अपने पॉलिसी पे गौर करें, अपने जो अपने पॉलिसी मेकर्स रखे हुए उन्हें फेल डिक्लेयर करें और फिर आए, फिर बैठे। जो आप मुल्क चला रहे हैं इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। जो आप इंसर्जेंसी को टेररिज्म समझ के डील कर रहे हैं इस तरह से नहीं चल सकता। जो आप अमन का नारा लगा रहे हो, जिसके पीछे आप जो दहशतगर्दियां फैला रहे हो, इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। और इन हालात में मुल्क के साथ जो भी होगा जिम्मेदार यही इदारे होंगे जिनके आज पुश्त पनाही में लोग मुल्क की हिफाजत के खातिर खड़े हैं, लेकिन हकीकत में ये सब के सब मुल्क को तोड़ने के पीछे है। ये इसे न्यू पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज में आप नैरेटिव बिल्डिंग्स कहोगे या आप कहोगे कि स्टेट की जो एक सॉफ्ट लैंग्वेज है जो लोगों के सामने यही पेश कर रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को तालीम दे रहे हैं, हम बलूचिस्तान में अमन ला रहे हैं, बलूचिस्तान हमारी तरक्की का ज़ामिन है, हम बलूचिस्तान में तरक्की ला रहे हैं। अलबत्ता बलूचिस्तान में जो हकीकी रुख यही है कि यहाँ पे जबर है, यहाँ पे कत्लेआम है, यहाँ पे नस्ल कुशी जारी है, यहाँ पे लोगों को जबरी गुमशुदगी किया जा रहा है। और जब इन जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ अब एक अवामी मुअस्सर तहरीक आ चुकी है, तो इस मुअस्सर तहरीक के खिलाफ अब एक नई पॉलिसी, बल्कि आप कहेंगे एक पुरानी पॉलिसी को वापस जिंदा किया गया है, वो है टारगेट किलिंग का है। तो हम तमाम इंसानी हकूक के इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेट नैरेटिव्स के बजाय स्टेट जो पॉलिसीज है उनको देके कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। ना सिर्फ जबरी गुमशुदगियों को स्टेट का किया हुआ जुर्म तस्लीम करे, बल्कि टारगेट किलिंग्स को भी स्टेट का किया हुआ जुर्म तस्लीम करे। और सबसे अहम बात, अवाम से मैं गुजारिश करूंगी कि वो इस तरह के वाकयात को रिपोर्ट कराए। आपको धमकी देने वाले बहुत है, आपको डराने वाले बहुत है, लेकिन आप ना डरे, आप ना डरे, क्योंकि आपके डर की वजह से आप भी नुकसान का शिकार होंगे और आपके इर्द गिर्द बाकी लोग भी नुकसान का शिकार हो रहे हैं। हम जो अजियतें उठा रहे हैं या हमारे लोग जितने तकलीफें उठा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम डरते रहे हैं। हालांकि हम मरते भी रहे हैं, इसके बावजूद हम डरते रहे। तो अगर मर रहे हैं तो कम से कम डरना खत्म कर दे। हम किसी भी हालत में मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है, हमारे लोगों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है। तो खुदायरा आए बात करें, आप बात करेंगे तभी तो कहीं ना कहीं से हमारी जिंदगियों के लिए कोई सवाल उठेगा, वरना इस खामोशी में मौत के सिवा हमारे लिए कुछ नहीं है।